بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 3 ممبران اسمبلی کو حلف سے روک دیا ہے، حلف اٹھانے سے قومی اسمبلی کا۔ ایسا کیا ہوا اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا سائفر کیس میں، توشہ خانہ کیس میں، عدت نکاح کیس میں جو اپیلیں دائر ہوئی ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے بھی، اور جو آج فرد جرم کی کارروائی ہونی تھی اور آج جو جیل میں اہم سماعت ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آخر میں ہم بات کریں گے بلاول بھٹو کی نااہلی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے کیسز جو پہلے اعتراض لگا دیا گیا تھا وہ اعتراض دور کر کے آج دوبارہ دائر کر دی گئی ہیں، دونوں سائفر مقدمے میں بھی اور توشہ خانہ کیس میں بھی۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس میں نہ صرف اپیلیں دائر کی ہیں بلکہ سزا کا فیصلہ معطل کرنے کی بھی درخواستیں دائر کی ہیں۔ جو غلطی انہوں نے توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کی سزا کو چیلنج نہ کر کے کیا تھا، فیصلے کو معطل کروانے کی درخواست نہیں دی تھی اور صرف سزا کو معطل کروانے کی درخواست دی تھی، جس پر سزا تو معطل ہو گئی تھی لیکن وہ فیصلہ آج تک برقرار ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آج تک وہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہوا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ سائفر کیس میں عمران خان کو سزا کا فیصلہ معطل کیا جائے، جب تک مرکزی اپیل پر فیصلہ نہیں ہو جاتا سزا بھی معطل کی جائے اور فیصلہ بھی معطل کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اپیلوں پر اعتراضات عائد کیے تھے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء نے اعتراضات دور کرنے کے لیے اپیلیں واپس لی تھیں۔ اس میں کچھ تو تھا کہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ مکمل ساتھ نہیں لگے ہوئے، کچھ میں تھا کہ جو فوٹو کاپی ہوئی ہے وہ فوٹو کاپی صحیح نہیں ہوئی، اور اس طرح کے اعتراضات تھے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے وہ اعتراضات دور کر کے دوبارہ آج جمع کروا دی ہے۔ عمران خان کی جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں چونکہ عمران خان کی 7 مقدمات میں لاہور کے تو عبوری ضمانتیں زیر سماعت ہیں، پینڈنگ ہیں۔ 12 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت بعد از گرفتاری ہے، جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں راولپنڈی کے، اور وہ اڈیالہ جیل میں سماعت کے لیے وہ زیر التوا ہیں۔ اسی طریقے سے ایک القادر ٹرسٹ ہے، اب 3 مقدمات میں سزا ہو گئی، اس کی اپیلیں دائر ہو گئیں۔ ایک مقدمہ ہے جو ابھی پینڈنگ ہے جس پر فرد جرم عائد ہونی تھی القادر ٹرسٹ کیس کا، اس میں جو ضمانت خارج ہوئی تھی اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے، جس پر 26 فروری کے لیے معزز جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں بینچ سماعت کرے گا، اور چونکہ ایک بینچ پہلے سماعت کر ہے تو کبھی امید ہے کہ یہ اپیلیں بھی اسی بینچ کے پاس جائیں گی، چونکہ یہی بینچ پہلے بھی سائفر کے اور توشہ خانہ کے کیسز پر جو جس طریقے سے جیل ٹرائل ہوتا رہا اس کو اسی بینچ نے دیکھا تھا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کی عدت نکاح کیس میں اہم جو اپیل دائر ہوئی ہے سیشن عدالت میں، دونوں کی اپیل سلمان صفدر صاحب کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور یہ جو 7 سال سزا تھی عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل دائر کی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے اور انصاف کے برخلاف ہے۔ اپیلوں میں استدعا کی گئی ہے کہ عدت میں نکاح کیس میں 3 فروری کے سزا کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، ٹرائل کورٹ کا 3 فروری کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ سابق وزیر اعظم و بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں اپیل دائر کر دی۔ سائفر اور توشہ خانہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی ہے، اور جو یہ اپیل عدت نکاح کیس کی یہ سیشن عدالت میں ہوئی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ صاحب، جبکہ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم ہیں ان کے وکیل عثمان ریاض گل اس میں پیروی کریں گے۔ دائر درخواست میں وفاق اور خاور مانکا کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ طلاق اپریل 2017 میں ہوئی اور اگست 2017 میں والدہ کے گھر منتقل ہو گئی تھی۔ طلاق کے 6 سال بعد یہ درخواست دی گئی ہے۔ 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد حق رجوع نہیں بنتا۔ اس میں کہا گیا کہ عدالت نے دائرہ اختیار نہ ہونے کے باوجود سماعت کی اور سزا سنائی۔ عدالت میں نکاح کیس کا فیصلہ غیر قانونی ہے، غیر اسلامی ہے اور غیر شرعی ہے۔
درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدت میں نکاح کیس میں 3 فروری کے سزا کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ٹرائل کورٹ کا 3 فروری کا فیصلہ کالعدم کیا جائے اور جب تک اپیل پینڈنگ ہے اس فیصلے کو معطل کیا جائے۔ عدالت سے یہ بھی استدعا کی گئی کہ جو میکسیمم 7 سال سزا بنتی تھی وہ میکسیمم سزا دی گئی ہے، اور عمران خان کو اور بشرا بیگم کو جو ان کے وکلاء کی جانب سے جرح کا حق تھا، اور پھر جس تیزی کے ساتھ یہ سارا ٹرائل چلایا گیا ہے یہ اور خفیہ ٹرائل چلایا گیا ہے، یہ آرٹیکل 10(a) کی خلاف ورزی ہے۔ اس وجہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے اس میں ریلیف مانگا ہے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں جج محمد بشیر کی چھٹی کے بعد یہ جو معزز جج صاحب تھے انہوں نے آج پہلی دفعہ ناصر جاوید رانا صاحب نے آج پہلی سماعت کی ہے اڈیالہ جیل میں۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی، عرفان بھولا، سہیل عارف اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سلمان صفدر وغیرہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں ملزمان پی ٹی آئی جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل پیش کیا گیا، اور احتساب عدالت میں 3 درخواستیں آج دائر ہوئیں اور تینوں درخواستیں منظور ہوئیں۔ عدالت نے عمران خان کے دانتوں کا معائنے کے لیے ڈینٹسٹ سے اجازت کی درخواست اور عمران خان کی اہلیہ سے الگ ملاقات کی درخواست بھی منظور کر لی۔ وکلا صفائی کی جانب سے ریفرنس کی مکمل نقول کی 2 کاپیاں فراہم کرنے کی درخواست بھی منظور کر لی گئی۔ دونوں میاں بیوی 2.5 ہفتے بعد عدالت میں پہلی دفعہ ملے۔ دوران سماعت عمران خان روسٹرم پر آ گئے۔ دوران سماعت عمران خان کی جانب سے دانتوں کا طبی معائنہ کرانے کی درخواست دائر کی۔ عمران خان نے موقف اپنایا کہ 1.5 سال سے دانتوں کا طبی معائنہ نہیں کروایا، ڈینٹسٹ سے دانتوں کے طبی معائنے کی اجازت دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل میں موجود ڈاکٹر 70 سال کی عمر میں میرے دانت ٹھیک کرنے کے بجائے نکال ہی نہ دیں۔ بعد ازاں عدالت نے ان کی درخواست کو منظور کیا اور ان پر جو فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی تھی اس کو مؤخر کر دیا۔ 27 فروری کو اب عمران خان اور بشرا بیگم پر 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں فرد جرم عائد کی جائے گی۔ سماعت کے بعد عمران خان نے میڈیا نمائندوں سے آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا گیا کہ آج صرف 5 میڈیا نمائندوں کو جانے کی اجازت تھی اور باقی میڈیا نمائندوں کو آج نہیں جانے دیا گیا اور ان کو روک لیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان نے میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ IMF کو خط اس لیے لکھیں گے کیونکہ اگر ایسے حالات میں ملک کو قرضہ ملا تو واپس کون کرے گا؟ اس قرض سے غربت بڑھے گی، جب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی قرض بڑھتا جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ پہلے نواز شریف کی سلیکشن کے لیے اداروں کو تباہ کیا گیا، عدالتیں، نیب، سب کچھ تباہ کیا گیا۔ عمران خان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے الزام لگایا کہ نواز شریف کے لیے مجھے زیرو کیا گیا، پھر انتخابات میں دھاندلی کروائی گئی۔ اب کمشنر کے جو انکشافات سامنے آئے ہیں، کمشنر کو اگر پروٹیکشن دی جاتی اور سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ کیا جاتا تو وہ اپنے بیانات پر قائم رہتے، اور اس طرح کے باقی بھی عمران خان کی جانب سے گفتگو کی گئی اور تفصیلات میڈیا کے سامنے رکھی گئیں۔ دوسری طرف ایک درخواست تھی بلاول زرداری کے خلاف، اور یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف سے جڑے لوگ پہلے بھی دائر کر چکے تھے، لیکن یہ ایک عام شہری کی جانب سے درخواست دائر ہوئی تھی۔ ایاز فاروقی کی درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا تھا۔ جسٹس فیصل زمان خان صاحب نے یہ درخواست پر سماعت کی کہ بلاول زرداری جب 3P کے چیئرمین اور ممبر ہیں تو وہ 4P جو آصف زرداری کی 4P ہے، تیر کے نشان پہ کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں، جبکہ 3P کا جو الیکشن سمبل ہے وہ تلوار ہے، اور ایک شخص الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم آپ 2 جماعتوں کے ممبر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ 3P کے ممبر ہیں اور چیئرمین ہیں تو یہ 3P کے ممبر یا چیئرمین ہوتے ہوئے جو دوسری جماعت ہے اس کے انتخابی سمبل پر یا اس کی ٹکٹ پر کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں، یہ اس میں الزام عائد کیا گیا تھا۔ اور اس میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ ہم کچھ دستاویزات لفظ کرنا چاہتے ہیں اور مزید دستاویزات ہم اس فائل کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، جس کو عدالت نے جسٹس فیصل زمان خان نے شہری ایاز فاروقی کی درخواست کو منظور کیا۔ درخواست گزار نے مزید دستاویزات دینے کے لیے متفرق درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے 2 جماعتیں رجسٹرڈ ہیں۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ آصف زرداری ہیں اور 3P کے چیئرمین بلاول بھٹو ہیں، جبکہ آصف زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، تو ان کو نہل کیا جائے چونکہ الیکشن ایکٹ کے مطابق یہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے یہ سارے کے سارے معاملات کو دیکھا ہے، اس وجہ سے ہر صورت ان کو نہل کیا جائے۔ تو اس پر جو درخواست تھی ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے کی، لفظ کرنے کی، وہ درخواست منظور کر لی گئی ہے اور مزید درخواست پر سماعت ملتوی کی گئی ہے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब बेसिकली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सूबे में कोई मेंबर है, ना वफाक में, ना सेनेट में, वो सारी 4 पी के हैं। भुट्टो की जमात का कोई ना सूबा कोई MPA है, ना MNA है, ना कोई सेनेटर है। अब ये तमाम के तमाम हैं आसिफ जरदारी की 4 पी के। तो उसमें जो अब ये जो बात की जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली पार्लिमानी वजूद ही नहीं रखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमेंटेरियन का वजूद है। तो उसके 3 सेनेटर्स थे, उनको हलफ उठाने से रोक दिया गया है। PP ने सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी को फ़िलहाल रुकन कौमी असम्बली की हैसियत से हलफ उठाने से रोका है। और PP की आदत ने सेनेटर निसार अहमद खोड़ो और सेनेटर जाम मेहताब ढहर को सिंध असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाने से भी रोका है। उसकी वजह यह है कि एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी की जो जीत है वो सिर्फ़ 104 वोटों से है। बैरिस्टर तैमूर जैसा बंदा अदालतों में पहुंचा हुआ है और अल्टीमेट जब गिनती होगी, चूँकि मुस्तरद वोट हज़ारों में हैं और हार सिर्फ 104 वोटों से, एक तो उनको पता है ये इनकी हार ख़त्म हो जाएगी और वो बैरिस्टर तैमूर जीत सकते हैं। दूसरा ये है कि इनको ये भी पता है कि हम अगर नेशनल असम्बली का मेंबर होगा तो वो शहबाज शरीफ को ही फ़ायदा देना है, तो हम अपनी सेनेट में जो वहाँ पर गिनती है या नंबर गेम है उसको मजबूत रखें। PP की आदत ने यह फ़ैसला सेनेट इंतखाबात में अददी अक्सरियत बरकरार रखने के लिए किया है। 2 मेंबरान सूबाई असम्बली को और 1 मेंबर कौमी असम्बली को हलफ उठाने से रोक दिया है कि आप सूबाई असम्बली की जो या कौमी असम्बली की नशिस्तें उनको छोड़ दीजिएगा, जबकि आप ये जो नशिस्त है इसको बरकरार रखिएगा, सेनेट की जो है इनको बरकरार रखिएगा ताकि हमारी नंबर गेम सेनेट में ठीक रहे। ये फ़ैसला किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमेंटेरियन की जानिब से। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।